بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ 24ویں پارے کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ اس طرح 24ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور سچائی کی تکذیب کی جب اس کے پاس آیا۔ کیا جہنم کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ یعنی ایک ہوتا ہے ظالم اور ایک ہوتا ہے بہت بڑا ظالم، اظلم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کو جھٹلاتا ہے اور اللہ کے رسول کو جھٹلاتا ہے، اور جو وحی لے کر رسول اس کے پاس آتے ہیں اس کو جھٹلاتا ہے۔ گویا کہ یہ کئی ظلم کو ایک ساتھ جمع کرتا ہے۔ اس نے اللہ کے اختیارات کو کسی اور کے لیے ثابت کرتا ہے۔ سب سے بڑا ظلم تو یہ کہ وہ اختیارات جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، ان اختیارات کو وہ غیر کے لیے ثابت کرتا ہے اور اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کو جھٹلاتا ہے، دوسرا ظلم۔ اور تیسرا ظلم یہ کہ دونوں کو جھٹلانا گویا کہ اللہ کے قول کو جھوٹا ثابت کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا، گویا کہ، اور بعد میں کہا کہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ ایسا جو شخص ہے جو اللہ کو جھٹلائے، اللہ کے رسول کو جھٹلائے اور شریعت کو جھٹلائے، تو کیا ایسے لوگوں کے لیے یعنی کافروں کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ یعنی ضرور ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ وہ لوگ اللہ کے علاوہ چیزوں سے ڈراتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ آیت یہ مسلمانوں کو دعوت دیتی ہے، بتاتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں ایسی مصیبتیں، ایسی پریشانیاں آتی رہیں گی جو تمہیں جھنجھوڑ کے رکھ دیں گی۔ پریشانیاں آتی رہیں گی، مصیبتیں آتی رہیں گی، اور آپ کی راہ میں ایسی ایسی رکاوٹیں آئیں گی جن رکاوٹوں کی وجہ سے آپ سوچیں گے کہ میں اس رکاوٹ سے، اس بند باب سے کیسے نکلوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی وہ لوگ جو ڈراتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم نے بت کی پوجا نہ کی تو یہ تمہارے اوپر فلاں مصیبت لا دیں گے، اگر تم فلاں بابا کے پاس نہیں جاؤ گے تو وہ تم کو اس بیماری میں مبتلا کر دیں گے، اگر تم اب دیکھیے مسجد میں ہم آتے ہیں، مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں اور پھر پلٹ کے چلے جاتے ہیں، یعنی پیٹھ مسجد کی طرف کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ مزاروں پہ جانے کے بعد، وہاں پہ مزار پر جا کر آپ پیچھے پلٹ کر نہیں جا سکتے ہیں، یعنی پیٹھ مزار کو نہیں دکھا سکتے ہیں۔ کیوں؟ وہ لوگ ڈراتے ہیں، یخوفونک، آپ کو ڈراتے ہیں کہ اگر یہ مزار والے بابا اگر ناراض ہو گئے تو تمہارے اوپر مصیبتیں آ جائیں گی، تم بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے، تمہاری بیوی چھوڑ کے بھاگ جائے گی، تمہارے بچے نافرمان ہو جائیں گے۔ ارے بیوقوف، وہ خود
قبر میں کس عذاب میں مبتلا ہے۔ ابھی ایک اور بابا جو ہیں طوطا شاہ ہیں، طوطا شاہ ایک بابا ایک نئے مارکیٹ میں آئے ہیں، نئے ہیں یا پرانے ہیں، وہ بھی ایک مارکیٹ میں ہیں یہ بابا۔ وہاں پہ جا کے لوگ کیا کرتے ہیں، مانگتے ہیں، اور پھر ان کے شان میں گستاخی نہ ہو اس لیے چپل نکال کے جاتے ہیں، پھر پلٹتے ہوئے پیٹھ اس کی طرف نہیں کرتے کہ کہیں وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ ارے اللہ کے بندے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اتنا یقین نہیں ہے اپنے بندوں کو، اپنے رب پہ اتنا یقین نہیں ہے؟ کیا ہمارا رب جو ہر چیز کا خالق ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، اگر چاہے تو ایک سیکنڈ میں تم کو فرش عرش پر پہنچا دے، تم کو ایسی حکومت دے دے جس حکومت کے خواب میں کسی نے نہیں سوچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان ایک انسان تھے نا، حضرت داؤد علیہ السلام انسان تھے، ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب انسان تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا نہیں دیا، کس پر حکومت نہیں دی؟ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ ڈرائیں گے شیطانوں سے، اپنے اللہ کے بندوں کو ڈرائیں گے، آپ کو یہ خوف دلائیں گے کہ ارے تم حرام کام نہیں کرو گے تو تم کو یہ نوکری سے نکال دیں گے، تم کو اس بات سے ڈرائیں گے کہ ارے تم رشوت نہیں لوگے تو تم کو یہ پوسٹ چھوڑنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تم کو مصیبت سے نکالنا تو نہیں نکال سکتا ہے۔ یہ گویا کہ مسلمانوں کے لیے یہ دعوت ہے کہ آپ کسی سے نہ ڈریں، کسی سے نہ ڈریں، ڈرنا صرف اللہ سے ہے۔ اگر کوئی بت سے، دیوی سے، دیوتا سے، قبر والے سے یا کسی ولی سے، پیر سے، فقیر سے یا کسی غوث سے ڈرتا ہے تو گویا کہ اس کا اس آیت پر ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ارے کیسے کیسے قصے، کیسے کہانیاں سناتے ہیں، اللہ اکبر، سن کے ہنسی آتی ہے۔ کیا یہ بھی مسلمان ایسے ہو سکتے ہیں؟ کیا مسلمان کی یہ فکر ہو سکتی ہے؟ ایسی شرکیہ باتیں کرتے ہیں جس سے باتوں سے شرک کی بو آتی ہے۔ ایسے ہمارے مسلمان نام نہاد مسلمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگ تمہیں ڈرائیں گے، جنوں سے ڈرائیں گے، شیطانوں سے ڈرائیں گے، بتوں سے ڈرائیں گے، لیکن تم یہ یاد رکھنا کہ تمہارا میں نے اس سے پہلے یہ شعر پڑھا تھا، کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ کیا اللہ تعالیٰ ایک اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تم یہاں جاتے ہو، وہاں جاتے ہو، کبھی مسجد میں آ کے دعا پڑھا لیا، یہاں سے 2 دن 4 دن اگر تاخیر ہو گئی شفا یابی میں، فوراً کسی مزار پہ چلے گئے، فوراً کسی بابا کے پاس چلے گئے، فوراً کسی سادھو کے پاس چلے گئے۔ کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے؟ کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے؟ ایک نبی کو اللہ نے 17-18 سال تک ایسی بیماری میں مبتلا کیا، ایوب علیہ السلام کا تذکرہ آپ لوگوں نے سنا، لیکن انہوں نے کسی کا رخ نہیں کیا۔ ان کو یقین تھا ان کے رب پہ کہ ہمارا رب اس بیماری میں مبتلا کیا ہے وہی شفا دے گا۔ لیکن ہم آج مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ہمارا یقین بہت ہی کمزور ہے، بڑی جلد ہم اللہ پر اپنے بھروسے کو کھو دیتے ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیماری 1 سال تک لگ جائے یا اور بھی زیادہ لمبا عرصہ لگ جائے، ہو سکتا ہے تمہیں شفا یابی نہ ملے، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے گناہ معاف ہوں، تم جب بیمار ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی مقاصد ہوں کہ کہیں آپ کو شفا یاب کر دے تو پھر آپ اترانے لگیں گے، اللہ کی نافرمانی کرنے لگیں گے، جب تک آپ مصیبت میں ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ چیز اللہ کو آپ کے لیے خیر سوچا ہوگا، لیکن ہم انسان بہت جلد پریشان ہو جاتے ہیں اور یہاں تک کہ اللہ پر ہی جملے کسنے لگتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها۔ یہ آیت اس میں موت کا تذکرہ ہے، موت کا تذکرہ ہے۔ بتایا گیا کہ حقیقت میں موت، یہ روح جو ہے یہ 2 قسم کی ہوتی ہے۔
ایک روح حقیقی ہوتی ہے اور ایک روح حیوانی ہوتی ہے۔ روح حقیقی جو ہے جب انسان سوتا ہے تو وہ روح حقیقی جسم سے نکل جاتی ہے، اور روح حیوانی جو ہے وہ جسم میں باقی رہتی ہے۔ جب انسان سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو ہم اس کی روح نکالتے ہیں، اور جس کی موت آ جاتی ہے اس کو ہم اپنے پاس روک لیتے ہیں اور بقیہ جو روح ہے اس کو نکال لیتے ہیں، اور جس کو زندگی دینی ہوتی ہے تو پھر اس روح کو ہم اس کے جسم میں لوٹا دیتے ہیں۔ گویا کہ انسان جب سوتا ہے تو اس کی ایک روح نکل جاتی ہے، اور اسی لیے اس وقت شعور نہیں ہوتا ہے، اس کو ادراک نہیں ہوتا ہے، وہ سانسیں چلتی ہیں، وہ کروٹ بدلتا ہے، یعنی روح حیوانی اس کے اندر ہے لیکن روح حقیقی اس کے اندر سے نکل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر موت دینا چاہتا ہے اس روح کو اپنے پاس ہی روک لیتا ہے، اور پھر حالانکہ یہ روح جو اس کے اندر ہے اس کا کانٹیکٹ ہوتا ہے اس روح سے جو اس کے جسم سے نکلتی ہے۔ جب اسے جگایا جاتا ہے تو یہ روح فوراً اس کے کانٹیکٹ میں چلی جاتی ہے، اور پھر وہ روح جسم میں آ کے داخل ہو جاتی ہے، تو انسان جگ جاتا ہے۔ یہ دونوں روحیں ایک ساتھ جمع ہوتی ہیں تب جا کے انسان جگتا ہے، جیسے ہم لوگ جگے ہوئے۔ تو گویا کہ ہمارے اندر یہ دونوں روحیں موجود ہیں۔ جب ہم سوتے ہیں تب ایک روح ہمارے اندر سے نکل جاتی ہے۔ اسی لیے انسان کو دیکھیں گے جو سوتا ہوا مر جاتا ہے وہ زیادہ تکلیفیں اس کو نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ ایک روح جا چکی ہوتی ہے، دوسری روح اس سے نکل کے چلی جاتی ہے، یہ روح نکل کے اس سے مل جاتی ہے۔ اور وہ شخص جو زندہ ہوتا ہے اور اس کی جب روح نکلتی ہے تو اس میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس میں گھرگھراہٹ کی آواز آئے گی، اس میں پریشانی ہوگی۔ تو دونوں روحیں جب ایک ساتھ جمع ہوتی ہیں اس وقت، یہ اصل میں روحوں کا تذکرہ آپ اتنے کم وقت میں نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ روح ایک بہت لمبی بحث ہے کہ یہ روح کسے کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک مختصر سی بات میں بتا دوں کہ روح جب سے اللہ نے پیدا کیا وہ روح کبھی ختم ہوئی ہی نہیں، روح مرتی نہیں ہے۔ روح اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ان سے اقرار لیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے پیدا کرتا ہے۔ جس طرح ہم دنیا میں آئے ہماری روحیں بہت پہلے پیدا ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے حضرت آدم ایک طرف دیکھتے تو ہنستے اور ایک طرف دیکھتے تو روتے، یعنی جنتی روحوں کو اور جہنمی روحوں کو۔ گویا کہ ہماری پیدائش روحوں کی پہلے ہو چکی ہے، اور جو روحیں پیدا ہو چکے ہیں ان کو دنیا میں آنا ہے۔ اور دنیا میں بھی روحیں نہیں مرتی ہیں۔ روحیں یا تو مرنے کے بعد، مرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جسم سے روح کا الگ ہو جانا۔ اگر مرنے کا مطلب یہ ہے کہ روح کا جسم سے الگ ہو جانا تو یہی موت آتی ہے ہم کو۔ یا روحوں کا مر جانا یہ موت نہیں آتی ہے، یعنی روحیں نہیں مرتی ہیں۔ روحیں جب سے پیدا ہوئی وہ کبھی نہیں مریں گی۔ اب جان کے چلیے کہ روح پیدا ہوئی، ہماری پیدائش سے پہلے پیدا کر دی گئی تھی، ہماری روحیں ہمارے جسم میں داخل کی گئی، ہم پیدا ہوئے، پھر ہم مریں گے، ہماری روحیں علیین میں یا سجین میں جائیں گی، پھر وہ روحیں، اس کے بعد حشر کا میدان ہوگا، پھر وہ روحیں جسم میں لوٹائی جائیں گی، پھر اس کے بعد حشر کے میدان کے بعد پھر وہ جنت میں یا جہنم میں۔ گویا کہ روح پیدا ہونے کے بعد کبھی مری ہی نہیں۔ یہاں پہ گویا کہ اللہ تعالیٰ جب انسان نیند میں سوتا ہے تو اس وقت موت آنی ہوتی ہے تو اس روح کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس روک لیتا ہے۔ یہ موت کی، یعنی انسان جب سوتا ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے، جس کو موت صغریٰ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نیند جو ہے یہ موت صغریٰ ہے، اس میں بھی انسان عام طور سے کیا ہے، ادراک ہر کوئی کھو دیتا ہے۔ جب سوتا ہے تو ہر چیز کا ادراک کھو دیتا ہے، صرف اس کی سانسیں چلتی ہیں بس۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اللہ کی آیتوں سے، اور جو لوگ قرآن کو، حدیث کو اور دین اسلام کو جو لوگ پسند نہیں کرتے، جو حقیقی دین کو پسند نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو کہا گیا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں کا، جو لوگ ایمان نہیں رکھتے، ان کے سامنے اللہ واحد کا تذکرہ کیا جائے تو ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، یعنی ان کو من نہیں لگتا ہے۔ جیسے کوئی عالم بیان کرے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا، اللہ کے رسول کی حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے، سلف صالحین کا منہج یہ ہے، یہ جب ہم بتانے لگے
تو ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، یعنی ان کو من ہی نہیں لگتا، اچھا نہیں لگتا، ارے یہ کیا نماز روزے توحید یہی سب کیا بیان کرتے رہتے ہیں، یعنی ان کا دل سکڑتا ہے، بیزار ہو جاتے ہیں۔ اور وہیں پہ سنانے لگے ارے فلاں پیر بابا انہوں نے ہوا میں چھلانگ لگائی، سبحان اللہ کر کے آواز لگائیں گے، نعرے تکبیر اللہ اکبر کہیں گے۔ اسی طرح غوث پاک فلاں قبیلہ جو ہے، ایسی من گھڑت کہانیاں بیان کرنا شروع کریں گے کہ ایک فلاں قبیلہ جو بغداد سے چل کے آ رہا تھا اور بغداد میں ایک ڈاکوؤں کا قافلہ جو ہے قافلے کو لوٹنے آ گیا، اس وقت ایک شخص نے کہا یا غوث مدد، تو یہاں سے انہوں نے پیر بابا نے چپل اٹھا کے پھینک دیا، اس چپل نے جا کے اس پورے قافلے کو جنگ لڑا اس جوتے نے، اور پھر اس قافلے کو کیا کہتے ہیں فتح یابی حاصل ہوئی، اور پھر وہ لوگ اس قافلے نے اس کو ٹوکری میں، وہ جوتے کو ٹوکری میں لے کر آئے اور غوث پاک کے قدموں میں رکھے اور کہا کہ آپ نے ہماری پکار کو سنا اور آپ کے جوتے کی وجہ سے ہم بچ گئے۔ کیا باتیں، یہ سب باتیں سناتے ہیں اور سننے والے سبحان اللہ الحمدللہ اس طرح کے نعرے تکبیر، اس طرح کی تکبیریں لگاتے ہیں، گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن کے ان کے دل کو تنگی ہوتی ہے، شیطان ان کو بہکاتا ہے، اور یہی سب باتیں جو من گھڑت باتیں، من گھڑت واقعات جن کی کوئی حقیقت نہیں، جن کو سننے کے بعد ایک عقل سلیم رکھنے والا شخص وہ شرم کرے گا، ہنسے گا کہ کیسی باتیں ہیں، کیا یہ اسلام ہے؟ تو ایسی باتوں کو سننے میں ان کو مزہ آتا ہے، اسی کو ظاہر کیا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُهُمْ، کہ ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، ان کے دل بیزار ہو جاتے ہیں ایسے تذکروں سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم کے عذاب کا تذکرہ کر کے کہا کہ جہنم کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ کسی انسان کے پاس پوری دنیا کی دولت ہوگی، پوری دنیا کی دولت، پوری دنیا کی نعمتیں ہوگی اگر اس کے پاس، تو وہ صرف عذاب سے بچنے کے لیے وہ ہر چیز کو قربان کر دے گا، لفتدو بھی، اس عذاب سے بچنے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کو جب تکلیف لاحق ہوتی ہے، اذا مس الانسان ضر دعانا، جب مشکل آتی ہے تو انسان بڑے ہی خلوص کے ساتھ پکارتا ہے، تو گویا کہ کسی کو تکلیف لاحق ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے قریب بلانے کے لیے کبھی آپ کو مشکل میں ڈالے گا، کبھی آزمائش میں ڈالے گا کہ آپ اس کے قریب جائیں، آپ اس سے مانگیں، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ مجبوری میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، مشکل میں ہوتا ہے، اس وقت اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ محترم حاضرین، یہ آیت ہمارے لیے اتنا بڑا ہتھیار ہے، اتنی بڑی طاقت ہے کہ انسان کبھی غم میں جا ہی نہیں سکتا۔ اگر انسان اس آیت کو اپنی نظر میں رکھے، اپنی نظر کے سامنے اس آیت کو رکھے، تو وہ غم میں جائے گا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا عبادی، یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ گنہگار بندوں سے کہہ رہا ہے، اپنے نیک بندوں سے نہیں، گنہگار بندوں سے کہہ رہا ہے، اے میرے بندو، قل یا عبادی، اے میرے بندو جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، یعنی گناہ کا ارتکاب کیا ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ جب کچھ لوگ، کچھ غیر مسلمین یعنی کفار اسلام قبول کرنا چاہ رہے تھے اور ان کو یہ غم ستا رہا تھا کہ میں نے جاہلیت میں اتنے گناہ کیے ہیں، اتنے قتل کیے ہیں، میں اگر اسلام قبول کر بھی لوں تو کیا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ یہ ان کے ذہن میں شک تھا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہہ دو میرے بندوں سے کہ جب اسلام قبول کرو، الاسلام تہدم ما کان قبلہ،
کہ اسلام سے پہلے تم نے جو بھی گناہ کیے ہیں اللہ اسے معاف کر دے گا۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ آپ لوگ مسلمان ہونے میں یعنی شک و شبہ نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ انسان، اللہ تعالیٰ نے کہا ایک دوسری جگہ اذا انعمنا علی الانسان اعرض ونأى بجانبه واذا مسه الشر كان یئوسا، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ہم نعمتیں دیتے ہیں تو کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب ہم اسے آزماتے ہیں تب وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کی فطرت ہے کہ جب اسے مشکل لاحق ہو، پریشانی میں آئے تو مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوس ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس صرف کافر لوگ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعے میں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو لوگ پاگل کہنے لگے تھے، ان کو کہتے تھے کہ ارے یہ بوڑھا پاگل ہو گیا ہے۔ انہوں نے صبر کیا اور اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کی رحمت سے کافر قوم ہی مایوس ہوتی ہے، تم مایوس مت ہونا۔ کب کہہ رہے ہیں؟ یعنی جب بچپن میں بچہ گم ہوا اور جوانی تک وہ انتظار کرتے رہے، دعا کرتے رہے، اس وقت بھی کہہ رہے ہیں کہ مایوس نہیں ہونا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھی خود کہتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ایک حدیث قدسی میں انا عند ظن عبدی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، یعنی میرے بارے میں میرا بندہ جیسا سوچتا ہے میں ویسا اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ حضرت یعقوب نے کبھی نہیں سوچا کہ یوسف نہیں ملیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کی امید کو لوٹایا، ان کی پکی امید اللہ کے ساتھ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو لوٹایا یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اپنے بندوں کو امید دلاتا ہے، ہر جگہ۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے کہا ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت جو ہے میرے غصے پر قابو پا گئی۔ اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ امید دلا رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ان مع العسر یسرا، پریشانی کے ساتھ آسانیاں بھی ہیں، اگر آج تم کو پریشانی ہے تو کل آسانی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور امید دلائی، کہا امن یجیب المضطر، تم پریشان ہو، میں ہوں نا، میں تمہاری پریشانی کو دور کروں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ قدم قدم پر اپنے مومن بندوں کو امید دلاتا ہے، امید دلاتا ہے۔ اسی لیے الایمان بین الخوف والرجاء، یعنی اہل سنہ کا عقیدہ ہے کہ ایمان جو ہے خوف اور رجا کے درمیان ہے۔ کبھی انسان امیدیں اللہ سے زیادہ لگاتا ہے، کبھی اللہ سے ڈرتا بہت ہے، تو یہی ایمان ہے۔ لیکن شیطان اس کے بالمقابل انسان کو مایوس کرتا ہے۔ شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے ارے میں نے اتنے گناہ کیے، اتنا سب کچھ کیا، اللہ کیسے معاف کرے گا؟ نہیں معاف کرے گا۔ اس طرح کی باتیں شیطان ذہن میں ڈالتا ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ انسان توبہ نہ کرے۔ لیکن یہاں پہ جاننا ضروری یہ ہے کہ انسان مایوس کب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے انسان مایوس اس وقت ہوتا ہے جب مریض ہو، بیمار ہو، اس وقت انسان بہت زیادہ مایوس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ امید دلائی، کہا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو گویا کہ بیماری میں انسان مایوس ہو جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ اب تو یہ بیماری چھوٹے گی نہیں، یہ بیماری میرے ساتھ۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ بیماری تو مجھے مرنے کے ساتھ ہی جائے گی، نہیں، اللہ تعالیٰ نے امید دلائی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ایسے موقع سے انسان مایوس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں امید دلائی۔ اسی طرح ایک اور موقع آتا ہے انسان کی زندگی میں جب مایوس ہو سکتا ہے، شادی ہونے کے بعد کسی کو بچہ نہ ہو تو انسان مایوس ہو جاتا ہے، بہت زیادہ شکایتیں کرنے لگتا ہے۔ لیکن اس کی مثالیں گزری ہماری نظروں کے سامنے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایسے موقع سے انسان بہت مایوس ہوتا ہے، شادی ہوئی اور اس میں سب سے زیادہ مشق ستم جو بننے والی ہوتی ہے، سب سے زیادہ اس معاملے میں جس پر ظلم ہوتا ہے وہ ہوتی ہے بہو، یعنی اس مرد کی بیوی جس کو بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے،
وہ عورت سب سے زیادہ مشق ستم بنتی ہے۔ اس کو ساس کے طعنے سننے پڑتے ہیں، سسر کے طعنے سننے پڑتے ہیں، اس کو خاندان میں کوئی وقت نہیں ملتی ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ انسان کے بس میں ہے؟ کیا انسان کسی کو اولاد دے سکتا ہے؟ کیا ایک عورت اپنے چاہ کر اولاد پیدا کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ گویا کہ آپ اس چیز پر آپ اس کو ملامت کر رہے ہیں، اس عورت کو، جس کا اس کو اختیار ہے ہی نہیں۔ یہ آپ کی قسمت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی، ورنہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ جب زکریا علیہ السلام نے کہا تھا انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، کہ اللہ میری ہڈیاں پگھل رہی ہیں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے بال پک چکے ہیں، میری بیوی بانجھ ہے، یہ دونوں رکاوٹیں ہونے کے بعد اللہ ہمیں اولاد دے دے۔ لم اکن بدعائک رب شقیہ، کہ میں تجھ سے مانگنے سے کبھی مایوس نہیں ہوں گا، مانگتا ہی رہوں گا، اور کبھی مایوس نہیں ہوا تجھ سے مانگ کے، تو مانگتے رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی دیا اور بیٹے کے ساتھ نبوت بھی دی۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ایسے موقعوں سے انسان مایوس ہوتا ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس مثالیں ہیں، انبیاء کی مثالیں ہیں جنہوں نے اللہ سے مانگ، اور بہت سارے لوگ، کسی کو 10 سال 5 سال 15 سال کے بعد اولاد ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد ایک اور موقع آتا ہے جہاں انسان مایوس ہوتا ہے۔ ہم نے دعا کی آج، اور کل دعا قبول نہیں ہوئی، تو ہم کہتے ہیں کہ ارے ہم تو مانگتے ہی رہے، اللہ دیتا ہی نہیں ہے، مانگتے ہیں دیتا ہی نہیں ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ایسے موقع سے انسان مایوس ہوتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم دعاؤں کو سنتے ہیں، ہم ان ربی لسمیع الدعاء، کہ میرا رب جو ہے وہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ کیا یہ جھوٹی ہو سکتی ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے۔ اس کے بارے میں دعائیں یا تو وہی چیز اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیتا ہے، یا یہ کہ کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اللہ اس دعا کے بدلے اس کو ٹال دیتا ہے، یا اس کو اللہ تعالیٰ ذخیرہ بنا کے آخرت کے لیے رکھ دیتا ہے، لیکن سنتا ضرور ہے۔ اگر آپ پورے دعا کے آداب کے ساتھ اللہ سے مانگیں، یعنی آپ کا کھانا حلال ہے، پہننا حلال ہے، اور سارے جیسے دعا مانگنے کے آداب ہے، سارے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ دعا مانگتے ہیں، تو سنتا ضرور ہے، اللہ دعا قبول کرتا ضرور ہے، لیکن کس شکل میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے یہ ہم انسان نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا جہنم کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ جہنمی لوگ کیا کہیں گے کہ جب عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے اللہ ہم کو ایک مرتبہ موقع دے دے، ایک مرتبہ ہم کو لوٹا دے، ہم نیک عمل کریں گے اور کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن وہاں سے لوٹنے کا کوئی راستہ نہیں، وہ ایک ہی راستہ ہے، ون وے ہے، وہاں چلے گئے تو پھر اس راستے میں لوٹ ہی نہیں سکتے۔ تو اس وقت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ کیا کہیں گے، چاہیں گے لوٹنا لیکن ان کو لوٹایا نہیں جائے گا۔ اور قیامت کے دن جن لوگوں نے اللہ کو جھٹلایا اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، ان کے چہرے جو ہیں کالے پڑ جائیں گے۔ آج دنیا میں اپنے چہرے کو چمکانے کے لیے کیا نہیں کرتا ہے انسان، خوبصورتی کے لیے کیا کیا چیزیں استعمال کرتا ہے، لیکن اس دن اگر یہ دین نہیں ہے اور شریعت نہیں ہے تو اس دن آپ آج کتنا بھی چمکا لو، کتنے بھی خوبصورت بن جاؤ، لیکن وہاں پہ چہرے کالے پڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ خالق کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ آیت اگر کوئی سمجھ لے تو دنیا کوئی بھی بت کی پوجا نہیں کرے گی، کوئی بھی حضرت عیسیٰ کو رب نہیں مانے گی، کوئی بھی عزیر کو اللہ کو بیٹا نہیں مانے گی، عزیر علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ خالق کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز میں انسان بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، جن بھی ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، جانور ہیں، ہر چیز، آسمان زمین سب کچھ اس میں داخل۔ اللہ خالق کل شیء، کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا لہو مقالید السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ساری آسمان زمین سب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں،
اب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص ہم کو فائدہ پہنچا دے. اب نئے نئے مارکیٹ میں لوگ کیا کر رہے ہیں کہ فوراً یہاں میں اس طرف دیکھ لیا تو یہاں کے لوگوں کو شفایابی مل جاتی ہے, میں ادھر دیکھ لیا تو ادھر کے لوگوں کو شفایابی مل جاتی ہے. وہاں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایک دم آن دا اسپاٹ لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ شفایاب کر رہے ہیں. کون کی سرکار ہے, وہ کیا کر رہا ہے, یہاں پہ کوئی بابا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اتنی حرکت بڑھا دی جائے, یہ ہاتھ سیدھا کر دیا جائے, یہ پیر سیدھا کر دیا. ارے کیا پاگل پن ہے یار, یہ کیا پاگل پن ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لہو مقالید السماوات, ساری چابیاں اللہ کے پاس ہیں, آسمانوں کی زمینوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں. انسان کیسے کہتا ہے کہ ہم تم کو شفایاب کر دیں گے, ہم تم کو یہ فلاں نعمتوں سے نواز دیں گے. یہ کسی کے اختیار کی بات نہیں ہے. ہاں اس وقت جو نظروں کا دھوکہ ہے, جو شیاطین ان کے جسم میں حرکت کرتے ہیں, جو شیاطین سے وہ مدد لیتے ہیں, وقتی طور سے ایسا ہو سکتا ہے, وقتی طور سے ایسا کرتے ہیں وہ لوگ, لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ طاقت نہیں دی کہ آپ کو 1 روپیہ کا فائدہ پہنچا دے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ کو ساری دنیا مل کر بھی 1 روپیہ کا فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی, اور اگر ہم فائدہ پہنچانا چاہیں اور دنیا نقصان پہنچانا چاہے 1 روپیے کا نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ تعالیٰ کو, اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک. اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے, یعنی اللہ کے رسول آپ بھی شرک کریں گے, کسی کو ہمارے ساتھ شریک کریں گے, تو آپ کے اعمال کو ہم برباد کر دیں گے, آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے. اس کے بعد جہنمیوں کا تذکرہ ہے کہ جہنمی کیسے بھیجے جائیں گے جہنم کی طرف, گروہ کی طرف. اور وہاں پہ جو کہا گیا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها, یہاں پہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب جہنم کی طرف بھیجا گیا جہنمیوں کو تو کہا گیا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها, وہاں پہ واو نہیں ہے, وہ فتحت ابوابها نہیں ہے, یعنی جہنم میں جانے والوں کے لیے دروازہ کھلا ہی رہے گا کہ آ جاؤ چلو جلدی سے. لیکن جب جنتیوں کا تذکرہ ہوا تو وہاں کہا گیا وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها. یہاں پہ کہا گیا وفتحت ابوابها کہ آئیں گے اور کھولا جائے گا, کھولا گیا. گویا کہ واو کا تذکرہ کر کے جہنمیوں کے لیے کہا گیا جب جہنمی آئیں گے دروازہ کھلا ہوا ہوگا کہ داخل ہو جاؤ چلتے رہو, لیکن جنتی جب جائیں گے تو وہاں پہ دروازہ کھلوایا جائے گا, اللہ کے رسول کی سفارش ہوگی, کھلوایا جائے گا, اور باعزت انداز میں جب داخل ہوں گے تب اس کے بعد ان کو سب سے پہلے کہا جائے گا اہلا و سہلا و مرحبا. یعنی اور لیکن جب جہنمی جائیں گے تو ان کو یعنی کیا کہتے ہیں نفسی تکلیف سے بھی ان کو دوچار ہونا پڑے گا, اور جسمانی تکلیف سے بھی, نسأل اللہ سلامت والعافیہ. اس کے بعد سورہ غافر شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر. یہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات کا تذکرہ کیا. کہا کہ غافر الذنب, گناہوں کو بخشنے والا ہے, توبہ کو قبول کرنے والا ہے, عذاب کو سخت دینے والا ہے, ذی الطول اور بہت عنایتوں والا ہے, لا الہ الا ہو کہ اللہ ہی پروردگار ہے, اللہ ہی معبود. یہاں پہ اتنے صفات 1 2 3 4 صفات کو ایک ساتھ جمع کیا. ایک گناہ کو معاف کرنا, توبہ کو قبول کرنا اور نوازنا, یہ تینوں صفات کے ساتھ ایک صفت کو لایا شدید العقاب. اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عذاب دینے کے لیے صفت ایک لایا شدید العقاب کہ اس کا عذاب سخت ہے, لیکن معاف کرنے کے لیے 3 چیزیں لایا ہیں, گناہ کو معاف کرنا, توبہ قبول کرنا اور اس کے بعد عنایتیں زیادہ کرنا, زیادہ عطا کرنا. یہ 3 صفات اور ایک صفت شدید العقاب کی. گویا کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی خیانتوں کو جانتا ہے اور تمہارے دل میں جو چھپا ہے اس کو جانتا ہے. یعنی تمہاری نگاہیں کیا کہتی ہیں، تمہارا دل کیا کہتا ہے، یہ ہمارے بغل میں بیٹھے والا انسان نہیں جان سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور جانتا ہے کہ تمہاری نگاہیں کیا چاہتی ہیں. اس کے بعد فرعون کے دربار میں ایک ان کا درباری تھا، یعنی مشیر خاص جس کو کہیے، وزیر وغیرہ، وہ اسلام قبول کر چکا تھا. اس نے کہا تھا وہی قول جو حضرت ابو بکر نے عقبہ بن ابی معیط کو کہا تھا، وہی جملہ کہا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ کیا تم حضرت موسیٰ کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے. اگر اس نے نصیحت کی، اس کی پوری تقریر کو اللہ تعالیٰ نے اس میں نقل کیا ہے، قرآن میں پوری تقریر کی اس نے فرعون کے سامنے، کہا کہ مان لیتے ہیں وہ غلط ہے، اگر وہ صحیح ہوا تو، اگر وہ جو کہہ رہا ہے عذاب آنے والا ہے عذاب آ گیا تو. اس نے بار بار سمجھایا موسیٰ کو، فرعون کو، لیکن فرعون جو بڑے ہوتے ہیں وہ عام طور سے اپنی رائے کے بالمقابل یا اپنے رائے کے اوپر کسی کی رائے مانتے نہیں ہیں. تو اس نے کہا کہ میں کسی اور کی رائے کو نہیں مانوں گا، میں ان کو سزا دوں گا وغیرہ. اور فرعون کتنا زیادہ شرکس تھا کہ اس نے کہا یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، کہ اے حامان ان کا وزیر تھا، اس سے کہا کہ تم ایک بلڈنگ بناؤ، ہم اللہ کی طرف جائیں آسمان میں اور اللہ کو دیکھیں، موسیٰ کے رب کو دیکھیں. یعنی اتنا زیادہ. اور یہاں پہ لوگ کہتے ہیں مفسرین کہ فرعون کو بھی اس بات کا علم تھا کہ اللہ اوپر ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ زمین کھودو یا کہیں اور دیکھو کہاں ہے اللہ، ایسا نہیں. اس نے کہا کہ بلڈنگ بناؤ، ہم چڑھیں گے، ہم دیکھیں گے اللہ کو. اس پر بعض جو گمراہ فرقے ہیں، مسلمانوں کے بعض گمراہ فرقے ہیں، ان فرقوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ فرعون سمجھ گیا کہ اللہ ساتویں عرش پہ ہے، آسمان میں ہے اللہ تعالیٰ، لیکن ان بیوقوفوں کو سمجھ میں نہیں آیا. فرعون سمجھ گیا، فرعون کو سمجھ میں آیا کہ آسمان میں ہے اللہ تعالیٰ، لیکن ان بیوقوفوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، آسمان میں. کیونکہ بعض فرقے ایسے ہیں جو اللہ کو اوپر نہیں مانتے ہیں، عرش نہیں مانتے ہیں، بلکہ وحدت الوجود کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم میں بھی اللہ ہے، تم میں بھی اللہ ہے، ان میں بھی اللہ ہے، کتے میں اللہ ہے، نعوذ باللہ ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز میں ثابت کرتے ہیں، ہر کنکر شنکر ہے ان کے لیے. تو گویا کہ وہ لوگ، یہ مفسرین کہتے ہیں کہ فرعون کو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ اوپر ہے، جو اللہ کا مخالف ہے. اس نے کہا کہ بلڈنگ بناؤ، ہم اللہ کو دیکھیں گے، اس کو سمجھ میں آ گیا، لیکن ان بیوقوفوں کو سمجھ میں نہیں آیا. ایک خراسان کی بڑھیا جو ہے، اس کا عقیدہ، جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اہل کلام جو ہیں وہ لوگ اس میں گفتگو کرتے کرتے ان کا ذہن اتنا منتشر ہو گیا کہ سوچنے لگے کہ اب ہم کیا کریں. ابن حزم مرنے کے وقت ان کا ذہن منتشر ہو گیا پوری طرح، یعنی عقیدے میں اختلال آ گیا. تب بعد میں مرتے وقت کہا کہ خراسان کی بڑھیا کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے پہ میں مرتا ہوں. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ خراسان کی بڑھیا ایک دم جاہل، کچھ بھی نہیں جانتی، اسے پوچھیں گے اللہ کہاں ہے تو کہے گی بس خلاص اوپر. تو اس عقیدے پہ مرتا ہوں. گویا کہ اس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، لیکن اتنا معلوم ہے کہ اللہ اوپر ہے. لیکن فرعون جو ہے، فرعون کو پتا تھا، لیکن بعض گمراہ فرقے جو ہیں ان کو وہ بھی پتہ نہیں ہوتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اس آیت کے تعلق سے میں نے اسے پہلے بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وقال ربکم، کہ کہا تمہارے رب نے کہ مجھے پکارو، میں تمہارا جواب دوں گا، میں تمہاری پکار کو سنوں گا. یہاں تک تو میں نے سمجھا دیا تھا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین یستکبرون، جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں رسوا کر کے داخل کرے گا. یہاں پہ نقطہ یہ ہے، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مجھ سے مانگو میں جواب دوں گا. تمہارا رب تم سے کہتا ہے کہ مانگو میں جواب دوں گا. اس کے بعد تکبر کرنے والے
جو اللہ سے اعراض کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا۔ گویا کہ دعا نہ مانگنا یہ استکبار ہے، دعا اللہ سے نہ مانگنا، اللہ تعالیٰ سے ان کے سامنے، اللہ کے سامنے اپنی حاجتوں کو نہ رکھنا، اپنی ضرورتوں کو اللہ سے نہ مانگنا، یہ استکبار ہے، یہ تکبر ہے۔ گویا کہ اللہ سے آپ بے نیازی کر رہے ہیں، آپ اللہ سے، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے نہ بھی رکھیں تو ہم اچھے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، اس کو استکبار سے تعبیر کیا۔ پہلے اسی آیت میں کہا کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو گے میں جواب دوں گا، اور جو لوگ استکبار کرتے ہیں، گویا کہ دعا نہ مانگنا یہ استکبار ہے، یہ تکبر ہے، یہ اعراض کرنا، یہ اعراض ہے اللہ تعالیٰ سے۔ گویا کہ دعا جو شخص نہیں مانگتا ہے وہ استکبار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے اس کا دعا نہ مانگنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت کے دن کہ ہم تمہارے جسم کے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ہمارے چمڑوں کو، ہمارے ہاتھ کو، ہمارے پیر کو، ہمارے جسم کے اعضاء کو جب زبان دے گا، تب انسان یہ کہے گا لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اپنے خلاف ہی گواہی دے رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اپنے خلاف ہی گواہی دے رہے ہو۔ تو وہ لوگ کہیں گے، یعنی اعضاء کہیں گے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ اللہ آج ہمیں زبان دی، جو جسے چاہے زبان دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں بولنے کی صلاحیت دی ہے، ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ اس کے بعد کفار جو ہے قیامت کے دن کہیں گے کہ کفار کہیں گے کہ ہمیں ان لوگوں سے ملاقات کرائیے، ان لوگوں کو ہمارے سامنے لائیے جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا، ارنا الذین اضلانا، کہ جن کو ہم دنیا میں اپنے سروں پر بیٹھائے رکھا، آج ہم ان کو اپنے پیروں تلے کچلنا چاہتے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، کہ ہم ان معبودوں کو، یعنی جن کو، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کو پوجا کی جائے، ہمارے پیر پڑے جائیں، ان لوگوں کے پجاری جو ہوں گے وہ قیامت کے دن، آج جتنے بابا جو بنے ہوئے ہیں، یہ بابا کے پاس جانے والے پجاری قیامت کے دن وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ اس معبود کو، اس کو جس کو ہم نے پوجا، اس کو ہمارے سامنے لا، ہم چاہتے ہیں کہ جس کو ہم نے سر پہ بیٹھا کے رکھا، ہم اس کو اپنے پیروں تلے روندنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ذلیل ہو جائے۔ یعنی اس وقت قیامت کے دن اسی کو جس کو انہوں نے آج پوجا، کل ان کو وہ لوگ پیر سے کچلنا چاہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مومنین کا تذکرہ کیا، ان کی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم آیت کی بیان کی کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے، مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یعنی اس سے اچھی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ یعنی سب سے اچھا عمل، احسن عمل کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، چاہے وہ غیر مسلمین کو اللہ کی طرف بلائیں یا مسلمانوں کی اصلاح کریں، اس سے اچھی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ برائی اور اچھائی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، تو تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو اس کو اچھائی سے دفاع کرو، اور جب تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جب آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے، آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں، ایک مرتبہ برائی کرے گا، دوسری مرتبہ برائی کرے گا، تیسری بار وہ خود شرمندہ ہوگا اور پھر آپ کا ولی حمیم ہو جائے گا، یعنی بہترین پکا والا دوست بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی برائی کرے تو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا، ادفع باللتی ہی احسن، یعنی اچھائی سے اس کا جواب دیجئے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ دشمن آپ کا دوست بن جائے گا۔
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سورج کو چاند کو سجدہ مت کرو، یعنی دن اور رات کو یہ ساری چیزوں کو سجدہ مت کرو، لیکن تم سجدہ کرو کس کو؟ الذی خلقہن، جس ذات نے ان کو پیدا کیا اس کو سجدہ کرو، یعنی جو سب سے بڑی ذات ہے اس کو سجدہ کرو، یہ مخلوق کو سجدہ مت کرو۔ یہ اس طرح سے 24واں پارہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک سمجھ دے، قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔